یہیں پر اگر ہم نے یہ سوچ لیا ہے تو زمانے جاہلیت میں تھا، ہمارے لیے آیت نہیں غلط ہے، ہمارے لیے بھی آیتیں ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور ایسے لوگ موجود ہیں آج باقاعدہ طور پر، صرف لڑکیاں نہیں لڑکوں کو بھی قتل کیا جا رہا ہے، پیٹ میں قتل کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی اس کی۔ کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور اسی طریقے سے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، پہاڑ روئی کی طرح جلا دیے جائیں گے، اور اسی طریقے سے جو گابن اونٹنیاں ہوں گی اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اور جتنے جانور ہیں ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا، اور جو سمندر جس کو آج ہم دیکھتے ہیں اس میں آگ لگا دی جائے گی۔ اور آگ لگانے کا جو پورا سسٹم تھا، تفصیل تھی، وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے تو سورج، چاند اور ستارے ان کو بے نور کر کے سمندر میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے پہلی سور کے بعد، اور اس کے بعد ایک ہوا چلے گی، اس ہوا کے چلنے کے بعد اس سمندر میں آگ لگ جائے گی، جس سمندر کو جہنم ہی کہا گیا، کیونکہ وہ سمندر جب آگ بن جائے گی تو اس کو جہنم سے کہنا اور تعبیر کرنا کوئی بعید نہیں ہے۔ یہ 6 چیزیں وہ ہوں گی جو پہلے نفخ کے بعد ہوں گی، پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد ہوں گی، سارے انسان مر جائیں گے تب۔ اب جب سب انسان مر جائیں گے اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ پھر 40 کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، 40 کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پھر دوسری مرتبہ میں کیا ہوگا، آج کی وہ باتیں۔ ان کے جو شاگرد تھے، تلامذہ تھے، انہوں نے پوچھا 40 سے مراد کیا ہے؟ 40 منٹ کے بعد، اس ٹائم تو منٹ وغیرہ کا اتنا وہ نہیں تھا، 40 دن کے بعد، 40 مہینے کے بعد، 40 سال کے بعد کب پھونکا جائے گا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ 40 کے بعد۔ 40 کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آج جو 7ویں آیت ہے، یعنی دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، میدان محشر قائم ہو جائے گا، لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے میدان محشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو کیسے جمع ہوں گے؟ آج بتا رہے ہیں کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، ساری انسانوں کو، سارے نفسوں کو، ہر انسان کو جوڑوں میں اور جتھوں میں جمع کر دیا جائے گا۔ اب جوڑے اور جتھے کیسے بنائے جائیں گے؟ یہ ایمان کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایمان کی بنیاد پر، کفر کی بنیاد پر جوڑے اور جتھے کی شکل میں لوگ کل قیامت کے دن، محشر کے دن جمع ہو رہے ہوں گے۔ جو کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے، لہذا اس کا ایک الگ جتھا ہوگا، ایک الگ جماعت ہوگی، ایک الگ گروپ ہوگا۔ ایمان والا ہے، اس کا ایک الگ گروپ ہوگا اور ایک الگ جماعت ہوگی۔ پھر کافروں میں بھی ہر کافر ایک طرح نہیں ہوتا، اس کے اطوار، اس کی عادات الگ الگ ہوتی ہیں، اس کے عادت اور اطوار کے اعتبار سے اس کے الگ الگ گروپ ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایمان والوں میں ہر ایمان والا ایک جیسا نہیں ہوتا، اس کے ایمان، عقیدے اور عمل کے اعتبار سے الگ الگ گروہ بنا دیے جائیں گے، جیسا کہ بیہقی نے بروایت حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کیا ہے کہ ہر کسی کو کل قیامت کے دن، محشر کے دن الگ الگ کر دیا جائے گا، الگ الگ کر دیا جائے گا، چاہے وہ اعمال حسنہ ہوں، اچھے عمل کی وجہ سے ہو، چاہے وہ سیئہ ہوں۔ مثال کے طور پر اچھے مسلمانوں میں اگر دیکھا جائے کہ علم دین کی خدمت کرنے والے علماء یا جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی ایک الگ جماعت ہوگی۔ اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کرنے میں جو خصوصیت رکھتے ہیں، ان کی ایک الگ جماعت ہوگی۔ جو عبادت میں خوب زیادہ دل لگاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور زہد اختیار کرتے ہیں، ان کا ایک کل کے دن جو ہے الگ گروہ ہوگا، الگ جماعت ہوگی۔ اب آ جائیں برے لوگوں میں، کفار میں، فساق میں، یا اسی طریقے سے بداعمال لوگوں میں، تو جو چور اور ڈاکو ہیں ان کی ایک الگ جماعت ہوگی۔ جو فحاشی کرتے ہیں، بدکاری، زناکاری کرتے ہیں، ان کی ایک الگ جماعت ہوگی، ان کی ایک الگ جماعت ہوگی۔ تو جس طریقے سے جو اعمال ہیں، اس اعمال کے نتیجے میں الگ الگ جماعت کے ساتھ کل وہ کھڑے ہوں گے نفخہ ثانیہ کے بعد۔ اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے، اس میں بتایا کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنی قوم کے ساتھ ہوگا، اپنی قوم کے ساتھ ہوگا۔ یہ قومیت وطنی نہیں ہے، نہ نسبی ہے، یعنی ہم ہیں تو ہم اپنے خاندان والوں کے ساتھ کھڑے ہوں، یہ مطلب نہیں۔ ہم ہیں، ہم اپنے ملک ہندوستان والوں کے ساتھ کھڑے ہوں، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہاں پہ عقیدے اور عمل کا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور سامنے والا جو ہے وہ کافروں کے ساتھ کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یا اسی طریقے سے ہم اگر نیک کام کرتے ہیں، جو اگر ہم ایک کوئی کام کر رہے ہیں، وہ نیک کام کرنے میں پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں تو ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور جو ابھی جیسے ہم نے بتایا چور چکے، چور ڈاکو جو لوگ ہیں، اب مثال کے طور پہ ہندوستان میں کوئی چور ہے اور ڈاکو ہے وہ، تو پوری دنیا میں جتنے چور اور ڈاکو ہیں، اسی طریقے سے وہ انہی لوگوں کے ساتھ کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنے میں، کہ نمازوں کی پابندی کرو ورنہ کل حامان و فرعون کے ساتھ تمہارا حشر کر دیا جائے گا۔ تو فرعون اور حامان کیا ہے؟ یہ ظالم بادشاہ تھے، ظالم بادشاہ تھے۔ اگر ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں تو کل ہمارا بھی انجام انہی کی طرح ہوگا، بھلے وہ کتنے ہزاروں سال پہلے ہیں، اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے ہم اور وہ ایک ہو جائیں گے، لہٰذا ہم کو اچھے اعمال کرنا ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کا مطلب یہی ہے کہ کل کے دن سب کو جوڑوں میں اور جتھوں میں جمع کر دیا جائے گا۔ تو جوڑے جتھے کا مطلب یہ ہے کس کس طریقے کے جوڑے اور جتھے ہوں گے۔
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ 2 آیتیں ہیں، اس کے اوپر ابھی ہم نے جمعے کے بھی دن بات کی اور بھی آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں بہت بری رسم تھی کہ لڑکی کے پیدا ہونے کو بہت برا سمجھتے تھے، شرم محسوس کرتے تھے اور اس کو رات ہی رات جو ہے اس کو دفنا دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اسلام کے آنے سے پہلے، جس کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب دوسری مرتبہ نفخہ ثانیہ ہوگا، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کو زندہ درگور کیا گیا تھا، جس کو زندہ دفنایا گیا تھا زمین میں، جس بچی کو، جس لڑکی کو، اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تم کو کس جرم کے عوض میں، کس جرم کے بدلے میں تم کو قتل کیا گیا، کس جرم کے بدلے میں تم کو زندہ درگور کیا گیا۔ یہ بظاہر یہاں پہ یہ لگ رہا ہے کہ اس بچی سے سوال کیا جائے گا کہ تم جو ہے گواہی دو، لیکن معاملہ یہاں پہ یہ ہے، بعض تفسیر یہ بھی نقل کی گئی ہے کہ وہ جو بچی ہے اس کے، چونکہ خود اس کے سگے ماں باپ نے اس کو، ماں نے تو نہیں، اس کے جو ہے باپ اس کا شریک تھا اس کے قتل کرنے میں، اس کو زندہ دفنانے میں، اس کا چچا شریک تھا، اس کا بڑا بھائی موجود ہوگا، وہ خود جو ہے شریک تھے، لہٰذا اس بچی کی طرف سے، معصوم بچی کی طرف سے کل کوئی اللہ کے یہاں سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، دعویٰ کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج ہم اپنے بھائی کا دعویٰ کرتے ہیں کچہری میں جا کر کے، آج ہم نے اگر کسی کا حق مارا تو کل قیامت کے دن ہم سے وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ سے کہلوائے گا ان سے حق دلوائیے۔ اگر ہم ظالم ہیں، خدا نخواستہ نعوذ باللہ، کل قیامت کے دن اگر ہم سے کسی نے دعویٰ کر لیا جو حقوق العباد کے تعلق سے، حقوق اللہ جہاں تک معاملہ ہے تو اللہ کے اوپر ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو عذاب دے دے، لیکن حقوق العباد جو ہے اللہ جب تک کہ معاف نہیں کرے گا، جب تک کہ ہم نے جس کا حق مارا ہے وہ خود نہ معاف کر دے، اور اگر وہ نہیں معاف کرے گا تو کل فیصلہ ایسے ہوگا کہ ہمارے جو نامہ اعمال میں اعمال حسنہ ہوں گے، نیک کام ہوں گے، وہ اچھے کام نکال کر کے اس مظلوم کو دے دیے جائیں گے، اس طریقے سے بدلہ پورا کیا جائے گا، اس طریقے سے انصاف ہوگا۔ اور اگر ہمارے پاس اچھے کام کم پڑ گئے اور ہم نے ظلم زیادہ لوگوں پر کیا ہے، بدلہ بھی اور دینا، انصاف کا تقاضا بھی باقی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے پاس تو اچھے کام نہیں ہیں، تو پتہ یہ چلا، حدیث میں آتا ہے کہ کل مظلوموں کے گناہوں کو نکال کر ہمارے کندھوں پر ڈال دیا جائے گا، ہمارے کندھوں پر ڈال دیا جائے گا، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب کوئی مظلوم کی طرف سے دعویٰ کرنے والا ہو، کوئی گواہ موجود ہو، کوئی شہادت دینے والا موجود ہو۔ لیکن یہ جو بچی تھی بیچاری، اس کا کیا جرم تھا، اس کا کیا جو ہے، اس کی کیا غلطی تھی، یہ تو بہت معصوم سی تھی، اور اس کے جو ہے دعویٰ کرنے والا کوئی وہاں پہ نہیں ہے، بلکہ خفیہ طور پر رات کے اندھیرے میں یا صبح تڑکے کوئی جا کر کے اپنے بچی کو دفن کر دیا، کسی کا کچھ پتہ نہیں۔ لہٰذا یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شاید یہ معاملہ ہو کہ اس کا کوئی دعویٰ کرنے والا چونکہ نہیں ہے، اس لیے وہ لڑکی کل اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی، اپنی مظلومیت کو بتائے گی، اپنی بے بسی کو بتائے گی کہ اللہ میں بے قصور تھی، میں بے قصور تھی، یہ ظالم تھے، یہ قاتل تھے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان سے انتقام لیں گے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان سے انتقام لیں گے۔ صرف یہیں پر اگر ہم نے یہ سوچ لیا ہے تو زمانے جاہلیت میں تھا، ہمارے لیے آیت نہیں، غلط ہے، ہمارے لیے بھی یہ آیتیں ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور ایسے لوگ موجود ہیں آج باقاعدہ طور پر، صرف لڑکیاں نہیں، لڑکوں کو بھی قتل کیا جا رہا ہے، پیٹ میں قتل کیا جا رہا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی اس کی۔ تو اس طریقے سے ان کا معاملہ ہوگا۔ کسی نے لکھا ہے کہ جو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ جو ہے کہ زندہ درگور کی جانے والی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ جس نے زندہ مارا تھا، زندہ دفنایا تھا، ان مردوں سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے یہ کیوں کیا تھا، کس جرم، اس کا کیا جرم ہے، اس کا کیا قصور ہے کہ تم نے اس کو جو ہے زندہ دفنا دیا، اس معصوم سی بچی کو، ان سے سوال کیا جائے گا۔ اور اگر وہ جواب نہیں دے سکیں، ظاہر ہے کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، پھر ان سے جو ہے انتقام لیا جائے گا اور ان کو جو ہے بری موت کا مزہ چکھنا پڑ، موت کیا، موت تو وہاں نہیں آئے گی، ان کو عذاب میں جو ہے مبتلا کر دیا جائے گا۔ یہاں سے ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ کل قیامت کا دن جو ہے، محشر کا دن جو ہے، اس کو یوم الحساب کہا گیا، اس کو یوم الدین کہا گیا، اس کو یوم الجزا کہا گیا، یعنی حساب کتاب کا دن، بدلے کا دن، حساب کتاب کا دن، تمام چیزیں کہی گئی۔ تو اس سے تو سمجھ میں آ ہی جاتا ہے کہ وہاں ہر عمل کا حساب ہوگا، اس سے سمجھ میں آتا ہے نا کہ وہاں ہر عمل کا حساب ہوگا، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ہر جگہ بہت ساری جگہ آیا ہے۔ لیکن یہ بچی کا ذکر یہاں پہ خاص طور سے کیوں کیا گیا، اس کی کیا وجہ؟ بچی کا یہاں پہ ذکر یہاں خاص طور سے کیوں کیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے جو بھی ہم نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس بچی کے گواہ نہیں ملیں گے، اس بچی کی طرف سے کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں ملے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کرم فرمائی کی بنا پر اس بچی سے خاص طور سے یہ سوال کیا جائے گا بتاؤ تمہارا ظالم کون ہے، تمہارا جو ہے قاتل کون ہے، لہٰذا کل اللہ تعالیٰ اسے بدلہ لیں گے۔ دوسری چیز سے جو مسئلہ نکلتا ہے کہ کسی بھی بچے کو قتل کرنا، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، کسی بھی بچے کو قتل کرنا یہ کیا ہے؟ بے حد سخت جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، سخت گناہ کبیرہ اور ظلم عظیم ہے، ظلم عظیم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص حمل کے دوران ہی 4 مہینے کا حمل ہو، اس کے بعد اگر اپنے بچے کا یا حمل کا اسقاط کراتا ہے، اس کو حمل کو اسقاط کراتا ہے، حمل گروا لیتا ہے اور بچے کو جو ہے وہاں گویا کہ مار دیتا ہے، تو یہ بھی اسی حکم میں آئے گا جو بھی اوپر ہم نے بتایا، یہ بھی اسی میں آئے گا، اپنے بچے کو قتل کرنے کے جرم میں۔ اور کل ان کو بھی جو ویسی سزا دی جائے گی جس طریقے زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اسی طریقے سے ان کو بھی سزا دی جائے گی۔
ایسا کیوں؟ کیونکہ ابھی پیچھے سورۃ العبس میں یہ بات آئی تھی من نطفۃ خلقہ فقدرہ میں کہ 4 مہینے جب گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مادر رحم میں اس بچے کی روح پرواز کر دیتے ہیں، روح اس میں ڈال دیتے ہیں، روح اس میں ماں کے پیٹ میں روح آ جاتی ہے اور 4 چیزیں اس کے تعلق سے لکھ دی جاتی ہیں۔ وہ عمل کیسا کرے گا، اچھا کرے گا یا برا کرے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ کتنا رزق کھائے گا، اور اس کا انجام کیسا ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ماں کے پیٹ میں 4تھے مہینے میں لکھ دی جاتی ہیں۔ لہٰذا اگر 4 مہینے کے بعد کوئی بچے کا حمل کا اسقاط کراتا ہے، حمل گرواتا ہے، تو وہ اسی کے جرم ہے، اسی کے زمرے میں ہوگا جو اپنے بچے کو زندہ درغور کرتے تھے زمانۂ جاہلیت میں۔ دوسری چیز یہاں سے یہ سمجھنے کی ہے کہ اگر 4 مہینے سے پہلے کا حمل ہے تو بھی اضطراری کیفیت میں اس میں گنجائش ہے، جائز نہیں ہے، گنجائش نکالی گئی ہے، اضطراری کیفیت، بے قراری کی کیفیت، اس میں جو ہے علماء سے مشورہ کرنا چاہیے کہ اس میں کون سی صورتیں ہیں اور کون سی شرطیں ہیں، تو وہاں پہ جائز ہے، لیکن بہرحال جائز نہیں، گنجائش ہے، لیکن بہرحال یہ 4 مہینے کے بعد جو ہے قتل کیا جاتا ہے اور جو حمل گروایا جاتا ہے، ساقط کروایا جاتا ہے، یہ بالکل بھی جائز اور شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ آج کل ٹیکنالوجی اور سائنس کے زمانے میں علاج و معالجے کے نام پر اور اسی طریقے سے دواؤں کے نام پر حمل روکنے کی دوائیں استعمال کی جاتی ہیں کہ حمل کس طریقے سے رک جائے، حمل کس طریقے سے خواتین میں رک جائے، یہ بھی عمل بالکل جائز نہیں ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کسی ضرورت کے ماتحت اگر حمل روکا گیا، کسی ضرورت کے ماتحت اگر حمل روکا گیا اور وقتی طور پر روکا گیا، اگر وہاں سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس عورت سے کبھی بھی حمل نہیں ہوگا، یہ کبھی بھی حاملہ نہیں ہو سکتی، لہٰذا وہ کام بھی بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ایسی خواتین سے شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ ولادت کرنے والی ہوں، تاکہ کل قیامت کے دن ہم تو اپنی امت پر رشک کر سکیں، فخر کر سکیں۔ اب اگر اللہ کے رسول کی اس حدیث کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ کیا ایک قانون ہے، فطرت ہے کہ والدہ کے ذریعے سے بچوں کی ولادت ہوگی، اور اگر ہم اس فطرت کے آڑے آتے ہیں، اس نیچر کے خلاف کام کرتے ہیں، تو ایسا ہے کہ ہم اللہ کی جو فطرت ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس سے بغاوت کر رہے ہیں، اور اس قانون کو ہم بدلنا چاہتے ہیں، اللہ کی جو تخلیق ہے اس کو بدلنا چاہتے ہیں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر وقتی ضرورت ہے، اضطراری کیفیت ہے، علماء سے پرسنلی طور پر اور ذاتی طور پر مشورہ کیا جائے، وہ بتائیں گے مسائل شرائط کے ساتھ، اس پر عمل کیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا حدیث میں آتا ہے وعد خفی کے الفاظ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے موجود ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت حدامہ بنت وہب رضی اللہ عنہ اس کی راویہ ہیں، ان کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا وعد خفی کے الفاظ کہ زندہ بچہ درگور کرنے کے زمرے میں ایسے لوگ ہیں، زندہ بچہ درگور کر دینا، زندہ دفنا دینا کے زمرے میں آتے ہیں ایسے لوگ جو حمل ساقط کرواتے ہیں۔ چوتھی چیز اس میں یہ نکل کر کے آتی ہے کہ حدیث میں بھی اس چیز کا ذکر ملتا ہے کہ عزل کہتے ہیں کہ نطفے کو مادر رحم تک نہ پہنچنے دیا جائے، نطفے کو مادر رحم تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ آج کل بڑے ذرائع ہیں، ان کا ہم نام لینا نہیں چاہتے، مسجد کا مبارک یہ جو جگہ ہے، نطفے کو مادر رحم تک کے نہ پہنچنے دیا جائے۔ اس میں بھی لیکن وہی صورت ہوگی جو بھی ہم نے اوپر بتائی کہ اگر وقتی طور پر ہے تب تو گنجائش ہے، لیکن اگر اس میں یہ چیز نتیجہ نکلتا ہے کہ کبھی بھی وہ حاملہ نہیں ہو سکتی، یا کبھی بھی وہ جس کو ہم کہتے ہیں ضبط تولید، یعنی اب وہ خاتون اس لائق ہی نہیں بچی کہ وہ جو ہے حاملہ ہو سکے، تو یہ بالکل عمل جائز نہیں ہے، یہ حرام عمل میں ہے، یہ حرام کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بالکل قطعی طور پر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ چند صورتیں اس آیت سے ہم کو جو سامنے آتی ہیں۔ آج جو ٹیکنالوجی کے نام پہ، سائنس کے نام پر طرح طرح کی خرافاتیں ہوتی ہیں اور ضبط تولید اور اسی طریقے سے حمل روکنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، بالکل جائز کام نہیں ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کھلائیں گے کہاں سے؟ بھئی اللہ نے آپ کے ذمہ کھلانا نہیں رکھا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کھلانے کا کام اللہ کا ہے، آپ کا کام کوشش کرنا ہے، آپ اپنا کام کریے، اللہ اپنا کام کرے گا۔ قرآن پاک میں جا بجا 2 جگہ 7ویں 8ویں پارے میں اور 15ویں پارے میں تقریباً 2 جگہ یہ بات آئی ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صاف حکم دیا کہ اپنے بچوں کو مال کے ڈر سے، کھلانے کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم تم کو بھی کھلانے والے ہیں، ان کو بھی کھلانے والے ہیں، ہم تم کو بھی کھلانے والے ہیں، ان کو بھی کھلانے والے ہیں، لہٰذا ان تمام چیزوں سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ آگے فرما رہے ہیں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب وہ نفخہ ثانیہ ہوگا، دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ہمارے نامہ اعمال سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور آسمان کا معاملہ کیا ہوگا کہ اس کو لپیٹ دیا جائے گا، چیر دیا جائے گا۔ ہمارے سامنے جو آسمان، ابھی تو شروعات میں جو بات بتائی کہ آسمان کے جو ہم دیکھتے ہیں اس کی رونق ہے جو وہ سورج سے ہے، ستاروں سے ہے، چاند سے ہے۔ جب ان تینوں چیزوں کو بے نور کر کے سمندر میں ڈال دیا جائے گا اور اس کو جہنم بنا دیا جائے گا، تب آسمان دیکھنے لائق نہیں بچے گا۔ پھر آسمان کو بھی چیر دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا، آسمان کے اوپر کی چیزیں ہمیں دکھیں گی، آسمان کے اوپر کی چیزیں ہمیں دکھنے لگیں گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور اس میں 5
پانچویں چیز بتائی گئی کہ جب نفخہ ثانیہ ہوگا دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو جہنم کو اور بھڑکایا جائے گا، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جنت کو قریب کر دیا جائے گا، جنت کو قریب کر دیا جائے گا. پھر یہ معاملہ ہوگا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ہر شخص اپنا جو عمل ساتھ میں لے کر کے آیا ہے، اپنے ساتھ جو لے کر کے آیا ہے وہ جان لے گا کہ اپنے ساتھ وہ کیا لے کر کے آیا، یعنی اچھا کام لے کر کے آیا ہے یا برا کام لے کر کے آیا، اعمال حسنہ ہیں یا اعمال سیئہ ہیں. اب اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو ایسا ہو سکتا ہے، تو اللہ بہتر جانے کہ اس وقت کیا عالم ہوگا، یا تو ہمارے اعمال کسی رجسٹر کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں. لو بھائی پڑھو، اقرا کتابک 15ویں پارے میں آیا کہ ہمارے سامنے رجسٹر کی شکل میں پیش کر دیا جائے یہ تمہارے نامہ اعمال ہیں. اور یا دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے جو اعمال کیے ہیں چاہے وہ اچھے ہوں چاہے وہ برے ہوں، وہ کسی خاص شکل اور خاص صورت میں ہمارے سامنے پیش ہو جائیں جس کو دیکھ کر کے ہم پہچان جائیں کہ ہاں یہ ہمارے اعمال ہیں. جس طریقے سے ہم تمام صورتیں دیکھ رہے ہیں، انسانوں کی شکل دیکھ رہے ہیں، پنکھا دیکھ رہے ہیں، کسی کی بھی صورت دیکھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل اعمال کی کوئی شکل دے دیں، اعمال کو کوئی صورت دے دیں اور وہ ہمارے سامنے کل آ جائیں، ہم پہچان جائیں گے کہ یہ ہمارے اعمال ہیں. لہٰذا کل ہم کو جانا ہے، کل کی ہمیں تیاری کرنا ہے، جب ہمارے نامہ اعمال سب کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور وہ جنت قریب کر دی جائے گی، جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا. اس دن کی ہمیں تیاری کرنا ہے، اس دن کی تیاری اسی دنیا میں رہ کر کے کرنا ہے. اس کے لیے الگ سے اللہ کی طرف سے کوئی ٹائم نہیں ہے اور کوئی جو ہے خاص وقت اس کے لیے نہیں دیا جائے گا. لہٰذا یہی وہ چند دن کی زندگی ہے جس میں ہمیں رہ کر کے کل قیامت کے دن کی، محشر کے دن کی تیاری کرنا ہے، تاکہ ہم کو کل ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے کہ آپ کے امتی ہو کر کے ہم نے ایسا کام کیا، یہ ہم کو کہنا نہ پڑے، بلکہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہیے، ان کی شفاعت چاہیے، اور ہم کو جنت میں سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انشاءاللہ جانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.